السلام علیکم۔ صدام حسین ایک ناکام کہانی عامر ڈرتا ہے کہ اگر مارے گا نہیں مر جائے گا۔ صدام حسین یہ تحریر ابتدائی طور پر جولائی 2021 میں شائع کی گئی، جس سے قارئین دلچسپی کے لیے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 10 فروری 1973 کو پاکستان رینجر نے مل کر اسلام آباد میں عراقی سفارتخانے پر چھاپا مارا۔ اگرچہ سفارتی آداب اور ضوابط کے ساتھ ایک ناپسندیدہ فعل تھا، لیکن پاکستانی سیکیورٹی کے حوالے سے اس وقت ایسا کرنا ضروری سمجھا گیا۔ پاکستان کی انٹیلیجنس کو یہ خبر ملی کہ عراقی سفارتخانے میں بلوچ پسندوں کے لیے جو اس وقت ایران اور پاکستان کے خلاف گوریلا جنگ میں مصروف جدید اسلحہ لایا گیا ہے۔ چھاپا کامیاب رہا اور سیکیورٹی فورسز کو 300 مشین اور 50,000 قریب گولیاں ملی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی رقم بھی جو بقول حکومت بلوچ علیحدگی پسندوں کو پہنچائی جانی تھی۔ عراقی سفیر سفارتخانے کے عملے کو فوراً ملک سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس عراق کے اندرونی اور بیرونی معاملات کی باغ ڈور کے ہاتھ میں۔ جی ہاں، جواب درست ہے۔ وہ صدام حسین ہی جو اس وقت عراق کے نائب صدر صدام حسین کا پورا بھرا پڑا ہے۔ کبھی وہ اپنے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں تو کبھی دوستوں کو۔ اگر آج ان کا نشانہ ہے ایرانی اگلے دن قائد اعظم جن کے شعبہ سیاست اور بین الاقوامی تعلقات ڈاکٹر سید عباس کہتے ہیں کہ صدام حسین نے تمام عمر ایسے ہی کیے، شاید انہیں دوستانہ نبھانا آتا ہی تھا۔ ان کے بقول پاکستان جیسے ملک کے ساتھ بھی انہوں نے منفی کردار کا مظاہرہ کیا۔ عراقی سفارتخانے پر تفصیل بتاتے ہوئے ڈاکٹر عباس کہتے ہیں کہ وہ عراق تعلقات کے حوالے سے ایک دن تھا جب 1973 میں عراقی سفارتخانے زیادہ پکڑا گیا۔ عراق کا آپس میں مسئلہ اور عراق میں حکومت کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں ایرانی اور پاکستانی بلوچ اسلحہ مہیا کر کے وہاں پھیلانا شروع کیا۔ اس واقعے کے بعد پاکستان اور عراق کے تعلقات ایران سے بہتر تعلقات کی وجہ سے پہلے ہی بہت اچھے نہیں تھے، مزید خراب ہو گئے۔ پاکستان نے عراق کے اقدام کو ملک کے اندرونی معاملات میں بغاوت ہوا دینے کے مطابق جانا، لیکن کیا صدام حسین کو اس سے بڑا شاید نہیں۔ انہوں نے اپنے جاری رکھے تھے۔ بغداد صدام حسین 28 اپریل 1937 بغداد سے 40 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع شہر کے نزدیک ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ماں کی شادی کے بعد 10 سال میں صدام نے چچا کے پاس مستقل طور پر بغداد چلے گئے۔ صدام کی شادی چچا کی بیٹی کے ساتھ 20 سال کی عمر میں صدام حسین نے چچا کو دیکھتے ہوئے پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی جو کہ بہت بڑے حامی تھے۔ جب صدام جوان ہو رہے تھے اس وقت پورے خطے شام اور مصر میں عرب نیشنلزم پرستی زور رہی تھی۔ اس کا آغاز مصر کے جمال عبد الناصر کر چکے تھے۔ وہ ایک فوجی افسر کے رینک سے شروع ہوئے وزیر اعظم صدر بنے۔ ان کا عرب دنیا کو کرنے کا ایک خواب تھا جو کچھ کے لیے شرمیلا تعبیر ہوا اور 1958 سے لے کر
مصر اور شام کو ملا کر ایک عرب ریپبلک بنی، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہ رہ سکی اور شام کے علیحدہ ہونے کے بعد مصر ہی کچھ عرصہ تک الجمہوریہ عربیہ کہلاتا رہا۔ جمال ناصر نے اسرائیل کو صفحہ ہٹانے کے لیے دو جنگیں لڑی، لیکن دونوں میں ناکام رہے، لیکن عرب قوم کو جلا ملی اور صدام حسین فضا کے پیداوار تھے۔ The Lavier University کے پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشن کے پروفیسر مقتدر خان کہتے ہیں کہ یورپ کا فاشزم اور نیشنلزم کی کال ٹیل تھا۔ اس دوران اگر فاشزم کا دور چل رہا تھا، لیکن اتحاد کی باتیں ہونا ہو گئی تھی۔ شام اور مصر مل کر ایک ملک بن گئے۔ جمال ناصر نے عرب دنیا میں عرب اور اتحاد کی لہر چلا دی تھی۔ اور جب انہوں نے سن 1956 میں نہر کو بچایا کے بعد عرب کا ڈنکا بجنے لگا۔ یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کا بہت ہاتھ تھا، لیکن پرستوں کی لہر میں متعلق کوئی نہیں سوچتا۔ بائیں سے دائیں کے قذافی LO کے یاسر عرفات مصر کے جمال عبد الناصر کے شاہ کہتے ہیں کہ آہستہ یہ بات ثابت ہوئی کہ ماڈرنائزیشن اور نیشنلائزیشن کے پروجیکٹ کامیاب نہیں رہے تھے۔ ناصر اور عرب ممالک اسرائیل سے جنگ تھے اور اخوان المسلمین کو گروا اس دور میں طاقتور شروع گیا تھا۔ اس لیے عرب دنیا کے سیکولرلسٹ اس سے ڈر کے فوجی عملیات راغب ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر قندیل عباس کے جب کوئی جہری بنتی ہے کچھ آئیڈیا لوگ یا نظریہ لیڈر ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے یورو گریٹ ہونا چاہیے۔